خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ولينا وأشرف الآخرين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين إله القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد قال الحكيم في كتابه الكريم قوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات أجركم على الله. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. خالق لا یزال ارشاد فرما رہا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفسرین 3 نکات کی طرف اس آیہ مجیدہ میں گفتگو کرتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں. ایک خود منکم میں چونکہ اہل علم اور اہل فضل کا مجمع ہے لہٰذا کچھ نکات اسی زمین میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ السلام علیکم صلوات کا سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا سب سے خوش وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ. منکم میں ایک اختلاف ہے. بعض مفسرین اہل تسنن اور اہل تشیع کے فخر رازی یا زمخشری، اسی طرح سید قطب فی ظلال القرآن میں اور رشید رضا تفسیر المنار میں اور مصطفیٰ مراغی، اسی طرح جواد مغنی تفسیر کاشف میں، اسی طرح تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی اور اسی طرح تفسیر تسلیم میں علامہ آیت اللہ جواد عمولی اور اسی طرح آیت اللہ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ وغیرہ میں اس میں کافی بحث کی ہے. منکم میں بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر منکم جو ہے من بعضیہ ہے، پس امر بمعروف ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، بلکہ بعض افراد امر بمعروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. دلیل لاتے ہیں وہ لوگ. دلیل کہتے ہیں کہ امر بمعروف کے لیے کئی شرائط ہیں، ان میں سے ٹھوس شرائط البتہ رشید رضا نے 28 شرائط بیان کیے ہیں. 28 شرائط امر بمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے 28 شروط کا یا شرائط کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر امر بمعروف و نہی عن المنکر نہیں کر سکتے ہیں. تفسیر المنار میں رشید رضا بیان کرتا ہے. لیکن شیعہ اور اہل تسنن کے مفسرین کے تمام اقوال کو چھانٹی کرنے کے بعد 4 شرائط جو مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے. علم و آگاہی. کس چیز سے علم و آگاہی؟ امر بمعروف و نہی عن المنکر، جس چیز کے بارے میں امر کر رہے ہیں اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس کے بارے میں جو آمر و ناہی ہے اس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے. علم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ علم نہ ہو تو ممکن ہے کبھی یہ انسان کسی چیز کے لیے امر کرے، ممکن ہے
معروف نہ ہو، منکر ہو، منکر کے امر کرے، یا کسی منکر کو معروف کی جگہ پر رکھے یا کسی معروف کو منکر کی جگہ پر رکھے۔ لہذا صادق آل محمد بھی بیان کرتے ہیں امر اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں جو معروف و مشہور آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تفقہ دین شرط ہے، جب تک تفقہ دین نہ ہو، دین فہمی نہ ہو، دین میں سمجھ نہ ہو، دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ کس چیز کے بارے میں امر کریں گے، کس چیز سے روکیں گے؟ لہذا شرط اول یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، علم ہو۔ مرحلے ثانی پر علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں عدم مفسدہ ہونا چاہیے۔ عدم مفسدہ سے کیا ہے؟ امر بالمعروف ہر ایک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ امر بالمعروف کرنے سے اس سے بڑا کوئی مفسدہ پیش نہ آ جائے، عدم مفسدہ۔ بس اس بحث کے ضمن میں کچھ طریقے بیان کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی آسان ہے امر بالمعروف کرنا یا نہی عن المنکر کرنا، نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بصیرت چاہیے، بصیرت چاہیے۔ شوق سے یار، شوق سے سلوات کی سلوات۔ عدم مفسدہ ضروری ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی اور مفسدہ پیش نہ آئے۔ مثال کے طور پر کوئی امر بالمعروف کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کو اس سے زیادہ نقصان نہ ہو، یا خود ممکن ہے اس شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والا ہے اس کی جان و مال کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہاں پر بھی اسی شرط میں کئی گروہ بنے ہیں علماء کے۔ رشید الرضا تفسیر المنہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ضرر نہ ہو سے مراد، اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ ضرر جانی و مالی نہ ہو یا اس کے خیش و اقارب کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں آپ امر بالمعروف و نہی عن منکر کر سکتے۔ تو یہاں پر رشید رضا تفسیر المنہ میں اشکال کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہے سورہ لقمان میں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ یہ خود دلیل ہے کہ اس لائن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کرتے ہیں، اس لائن میں، اس راہ میں مشکلات ضرور آئیں گی۔ واصبر علی ما اصابک خود دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں ضرر ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں خسارت ہے، ظاہری طور پر قتل کیا جائے گا، مال کو نقصان پہنچایا جائے گا، اولاد کو نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس خوف سے ڈر کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کریں۔ یہ رشید الرضا کا جملہ ہے۔ اور اہل تشیع میں امام راحل امام خمینی قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ امر بالمعروف میں جہاں پر نوامیس ملت کے لیے خطرہ ہو یا اصل مکتب کے لیے خطرہ ہو، وہاں پر جان و مال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امام خمینی بیان کرتے ہیں وہاں پر جان و مال بھی، چونکہ ہے نا روایت میں بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کسی چیز پر قربان نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ حسین بن علی نے اسی لیے فرمایا نا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی۔ اسلام پر سب کچھ فدا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ضرر جانی و مالی اس وقت ہے جب اس سے مہم کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام ہے، مکتب ہے، اصل دین ہے، تشیع ہے، قرآن ہے، سنت رسول ہے، اس وقت جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس وقت قابل تحمل نہیں ہے۔
اس صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے. اور مراتب امر بالمعروف ہے، چونکہ میں چکیدہ بیان کر رہا ہوں، مراتب امر بالمعروف ہے. بعض کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے سب سے پہلے جو ہے ید سے شروع کرنا پڑے گا. مثلا بعض کا کہنا ہے یعنی ہاتھ سے روکا جائے، بعض کہتا ہے کہ زبان سے روکا جائے، بعض کہتا ہے کہ قلباً اظہار تنفر کرے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اظہار نفرت کرے. لیکن اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اکثر بالاتفاق یعنی اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ پہلے قلبی سے آغاز ہو. اور امام خمینی تحریر الوسیلہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جو ہے ابتدا اور آسان سے حل ہو رہا ہو، یا وہ کام جس کو آپ کرنا چاہتے ہو امر بالمعروف آسان چیز سے اگر حل ہو رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ید تک جائیں. زبان سے حل ہو رہا ہے تو وہی کافی ہے. اظہار تنفر سے حل ہو رہا ہے مسئلہ تو وہی کافی ہے، ید تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کہتا ہے کہ نہ ید سے آغاز ہوتا ہے. بہرحال تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثراً علماء بیان کرتے ہیں کہ اظہار قلبی یعنی اگر کوئی کہیں معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہو تو کم از کم آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو دل میں اظہار نفرت تو ضرور کرے. ہمارے معاشرے میں مشکل یہی ہے کہ معاشرے میں اگر غلط کام ہو رہا ہے تو کم از کم اگر بیان نہیں کر سکتا ہے اور روک نہیں سکتا ہے تو دل میں اظہار تنفر تو کریں. حتیٰ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح یعنی معلوم کرے، یعنی معلوم ہو جائے، یعنی اظہار کرے اس شخص کے اوپر جو غلط کام کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ میرے اس کام سے یہ شخص ناراض ہوا ہے، تاکہ وہ ایسا دوبارہ نہ کرے. تو اس انداز میں اظہار تنفر پھر زبان سے، لسان سے، پھر ید سے. ید کے لیے مجتہدین بیان فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد عاملی، مکارم شیرازی اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ید کا جو قدرت مراد ہے، قدرت سے اگر برخورد کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے یعنی منکرات سے، اس وقت امام کا یا نائب امام کا یا جامع الشرائط مجتہدین کے جو ہے اجازت شرط ہے، چونکہ اس میں زخمی ہونے کا، خون بہانے کا یا خون نکلنے کا یا قتل کا خدشہ ہے. اقوال مختلف ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آسان کام نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ قلبی یا مثلا اس کو دو گروہ میں تقسیم کرنا، مثلا من سے مراد جو ہے بعض فرماتے ہیں یہاں پر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ سے مراد، بعض علماء فرماتے ہیں یہاں من بیانیہ ہے، تو بیانیہ اگر مراد لے تو تمام امت پر بلا استثناء واجب ہے. لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی اور اسی طرح دیگر مفسرین اور علامہ طباطبائی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر من بعضیہ ہے، بعض امت کے افراد پر واجب ہے. تو اس کو کیسے بیان کریں گے کہ ایک گروہ پر واجب ہے، ایک گروہ پر واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان دونوں آیت کو ساتھ ملانے سے ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ 104 نمبر آیت میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ میں بعض افراد مراد ہے، یہاں پر امت کا لفظ استعمال ہوا ہے کنتم خیر امت، وہاں پر امر بالمعروف قلبی اور زبانی تمام امت پر بلا استثناء واجب ہے. اور وہ امر بالمعروف کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ میں جو آیا ہے وہ گروہ خاص امت پر واجب ہے کہ جہاں پر قیام کرنا پڑے. یہ بعض علماء بیان فرماتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. بس ہم اس کی تفصیل کو اس وقت سمجھتے ہیں. دیکھیں کہ امر بالمعروف کرنا ہے، اس کے کچھ طریقے بھی بیان. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا فرعون کو سمجھاؤ، فرعون کو امر بالمعروف کرو. تو کیسے جاتے ہیں؟
آستین کو الٹا کر کے جو ہے اس پر جو ہے تمانچے تو نہیں مارے حضرت موسیٰ نے, اس کو ڈرایا نہیں, دھمکایا نہیں. طریقہ اسلام دیکھیں, طریقہ اسلام, دین, قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں حَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کیا بہترین جملہ کہا ہے. فرعون ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دشمن خدا اس سرزمین پر نہیں ہے, اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ حَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو. نرمی کا کرا ذرا اس میں جدا ہے سو سلا گویم وقت کو بکڑے ذرا کو دو پتہ سا گویم وقت کو بکڑے ذرا نہ لاس مجھے فرعون خدائی دعویٰ میں سے ان الشرک لظلم عظیم زست قرآن سے, یعنی شریک کیوں میں خدا دو پر ظلم کیا چھوڑ تک تک ظلم چمت پین دین میں پی فرعون لا سمجھائی بھی موسیٰ وانا موسیٰ چکا ظلمون حَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ, آیا پاک ہونا چاہتے ہو. حجو سامنا بات چلے رہا چینی احمو کرے لیکن تا یومینو ظرفیت میں پناہ کو بابا گولا زرنے پناہ خدا ان زرنے پا دو زمان حدیث کرے کو بابا گولا پا مجھو سرا انا ربکم العلا زربرس کوئی ظرفیت میں پناہ بلا بک پندے لیکن اسلامی طریقوں لے ہمیں کے زرزر پیغمبر کھپ کو اسلامی تبلیغ کچھ رسمت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ رسول اگر یا خوش اخلاق میں سگلہ زسنارے, اگر یہ اخلاق حسنوں میں سگلہ زسنارے, اگر یا نرم خو میں سگلہ زسنارے, اگر یا با اخلاق و با کردار میں سگلہ زسنارے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کوئی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. سو یعنی مومن پا, سو یعنی ظرف میبین پا, یعنی ظرف و چابین اس لیے لوگ آپ کے فریفتہ سوسد اس لیے کہ یعنی خوش اخلاقیت بنا. یہ اخلاق حسنوت ہوں سے میں میری گندل کرنے پین بد اخلاق, بد مزاج, بد تمیز سونے جیسا خدا ما بشک یوں کندل کرنے میں پیغمبری اخلاق حسنوں وجہ سکا. یوں فری شہید مرتضی متحری بیان کرتے اسلام کی تبلیغی ابتدائی نو مہم چیز شک کہ حضرت خدیجی مال کو بیان بیت اور پیغمبر جامل المؤمنین شجاعت کو, لیکن سب سے مہم چیز پیغمبر اخلاق حسنوں وجہ سے کہ اسلام دنیا ہی پھیلائی سنی. پیغمبر اخلاق میں سنی ہوں پہ اسلامی کندر لہذا روش طریقہ تبلیغ بیالا گا چیز سمجھائی بے نزس ناری جو سب ہم پتہ بیا کی جو واقعا یعنی منکر جوینے دا یا مدزر منکر تشخیص واقع دو بالا دن پھر روش کن اطوفت سا مہربانی کا قبیلہ یو احساسات پو چیزر جو کوئی جذبات پو کہ یہاں سی بازی بیا کوئی جذبات احساسات پو مد نظر یہاں سی کر زربا جس طرح قرآنی ریوت میں نے غیبت میں بھی اسے چھوپن پا غیبت حرام انزل چھوپن پا لیکن کوئی احساسات پو جو سر دینا دو بالا غیبت میں بھی اسے ایحجب رجل لا یقتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا. کوئی احساسات میں سے دیکھو بس جو کوئی احساسات کو کا فارسی سے انگوش یاسد یعنی چاہنا پسند نہیں ہو رہا کہ کھلیر گل بھی پونے شزائق کو زبانت گا انسان چی یعنی ضمیر یا پی مختصر غیرت نشور یا پی انسان چی دو پھر پونے گل کی میت چی کی دا نسوچے پونے شاہ زحمت سے بھی نہیں ایک دم جواب کو منفی ہے کوئی احساسات پر کہ انگوش شخص قرآنی سے یہ طریقے کا مطلب کو اگر چھوٹ چھوٹ پر نظر سارے امر و معروف اس میں یہ طریقے کے آنا آسے بیان یہ سرے سے کہا اہم نہ مہم تو پتا ہوا یہ کہ اہم من یہ کہ مہمین کبھی نہ چیز باق چیلا در نظر میرا سر ہوش میتھون زم چلتا تاکہ یعنی ذرا دوپن خورا اہمیت مخاطب ہو دیا تا میتھون زم چپا جس کہ میکو زم چپا دو چاپ پھر دے جو برم کو باقی خرد برم باقی خرد یا لیا آتانا تھونا کیا من آتانا تھونا خبر معلم کو پتہ سونا سٹروک پن